السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام اسلامی بہن بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ فقط 3 چیزیں جائیں گی۔ نمبر 1 اس کا علم نافع، جس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور نمبر 2 اس کی اولاد، وہ اولاد جو نیک ہو، جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور قرآن پاک پڑھ کے اس بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، اور نمبر 3 صدقہ جاریہ۔ یہ 3 چیزیں جائیں گی۔ تو دیکھیں، ہم دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے سے لے کے قبر تک ہم کتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں۔ ہماری ہر وقت یہی رس ہوتی کہ ہمارے پاس کام ہے، ہمارے پاس کام ہے، جو اوروں کے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے۔ تو دیکھیں، ہم لوگ جب مرتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ بس 3 چیزوں کی، جو ہم نے ساتھ لے کے جانی ہے، اور ان میں سے اگر ایک نہیں ہوگی تو باقی ہم 2 چیزیں لے کے جائیں گے، اگر 2 نہیں ہوگی تو ہم 1 چیز لے کے جائیں گے، اور اگر وہ تینوں ہی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہم خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اتنا کچھ ہم نے کس لیے کمایا بنایا؟ دیکھیں، ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا کیا عبادت کے لیے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا، میں نے صرف اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو دیکھیں، ہم کتنے سارا دن کام کرتے ہیں، سارا دن کی ہماری مصروفیات کیا ہیں کہ ہم لوگ 5 منٹ نماز کے لیے بھی نہیں نکال سکتے۔ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت ہوتا ہے، سارا دن 24 گھنٹوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھا دن ہم اپنے کام کاج میں گزار دیتے ہیں اور رات ہم سونے میں گزار دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم قبر میں جب جائیں گے تو یہ مال و دولت، ہم نے کتنا دنیا میں نام کمایا ہے، کتنا کچھ، کتنی ہماری عزت، لیکن ہمارے مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں ساتھ جائیں گی: علم نافع اور نیک اولاد اور صدقہ جاریہ۔ تو ان 3 چیزوں کو مطلب کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں 2 گز زمین میں دفن کیا جائے گا تو جو تمہارے اوپر کفن ڈالا جائے گا، نہ جانے وہ بھی تمہاری قسمت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ان باتوں پہ ہم لوگ غور کریں کہ جب ہمیں کفن پہنا دیا جائے گا تو اس کی جیبیں نہیں ہوں گی کہ جو ہم لوگ دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہماری جیبوں میں نہ تو ہم خود ڈالیں گے، اور نہ ہی ہمارے جو اتنے پیارے عزیز و اقارب ہمارے والدین ہیں، ہمارے گھر والے جتنے بھی ہمارے بیٹے ہوں گے، ہمارے بھائی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس بیچارے کو اس میں سے بھی کچھ دے دو کہ یہ اپنی جیبوں میں ڈال کے چلا جائے۔ سارے یہی کہیں گے کہ جلدی جلدی اس کو دفنا دو، اور جو اس کے باقی حصے کی چیزیں یہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو آپس میں تقسیم کریں۔ کوئی آپ کو 1 دن کے لیے بھی رکھنے کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 1 دن میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیٹے کو 1 دن کے لیے رہنے دو۔ سب کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو۔ جب فوت ہو جائے گا تو اس کے تجہیز و تکفین کی جو ہے وہ سب لوگ جلدی کرنے لگ جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس بیچارے کو 1 رات تو میرے پاس رہنے دو، اس نے پھر دنیا میں نہیں آنا۔ لیکن دیکھیں، 3 چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ علم وہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، کہ کسی کے مطلب فائدے کی بات ہو، آپ نے اس کو بتا دیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا اور روز محشر بھی آپ کے لیے سہارا بنے گی وہ بات۔ دوسرا وہ کہ نیک اولاد جو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد، اس کا مطلب ہے ہم لوگ دنیا میں ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم ان کی اس طرح کی تربیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اور تیسرا یہ کہ صدقہ جاریہ، اگر کسی نے ایک نل پانی کا بھی لگوا دیا نا، کہیں پہ نلکا لگوا دیا قبرستان میں یا کہیں پہ بھی، تو لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں تو ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو وہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کی نیکی جو ہے وہ قیامت کے روز آپ کا ساتھ دے گی۔ تو پلیز آپ ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ 3 چیزیں جانی ہیں۔ کوئی چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اتنا زیادہ پیار کرنے والے والدین بھی نہیں کہیں گے کہ مجھے قبر میں ڈال دو، اس کو نہ ڈالو۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، کوئی بھائی نہیں کہے گا، بیٹا نہیں کہے گا، بیٹی نہیں کہے گی کہ یہ میری ماں کو نہ ڈالو، مجھے اس کی جگہ پہ ڈال دو۔ سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ قبر میں خود ہی جانا ہے اور خود ہی حساب کتاب دینا ہے، اور سب سے پہلے جو قبر میں سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر وہ پوری اور صحیح نکل آئی تو پھر ہمارے جو باقی اعمال ہیں وہ بھی صحیح نکلیں گے۔ تو دیکھیں، ان 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو۔ میری اگر بات اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔